پچھلے 500 برسوں میں دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک آدمی نہیں آیا۔ وہ 1869 میں روس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان اور کوچوان تھا۔ گریگوری راسپوٹین بچپن ہی سے پر اسرار قوتوں کا مالک تھا۔ وہ جانوروں کی زبان سمجھ لیتا تھا اور ان سے کلام کیا کرتا تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک گھوڑا چوری ہو گیا تو ننھے راسپوٹین نے اپنے دوست گھوڑوں سے کھسر پھسر کی اور گاؤں والوں کو لے کر سیدھا چور کے گھر پہنچ گیا۔ اس واقعہ کے بعد راسپوٹین دور دور تک مشہور ہو گیا۔ وہ نوجوان ہوا تو پورا شیطان بن گیا۔ شراب نوشی، چوری چکاری اور بد کرداری اس کی زندگی بن گئی۔ اس کے باوجود وہ ایک عظیم مذہبی پیشوا بننا چاہتا تھا، جو کہ وہ بن بھی گیا۔ اس نے شراب پینا اور گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے جگہ جگہ جا کر عیسائیت کا علم حاصل کیا۔ اس نے سائبیریا کے خطرناک ترین جنگل میں طویل چلے کاٹے۔ اس کی کالی شکتیاں پہلے سے کہیں بڑھ گئیں۔ اب وہ لوگوں کے ذہنی اور جسمانی امراض کو دور کر سکتا تھا۔ وہ ہپناٹزم کا ماہر بھی بن چکا تھا۔ ہر طرف اس کی دھوم مچ چکی تھی۔ اس کی یہی شہرت اسے روس کے دربار تک لے گئی۔ روس پر زار نکولس دوم اور اس کی ملکہ الیکسینڈرا کا راج تھا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا، الیکسی، جو خون کی کمی یعنی ہیموفیلیا کا شکار تھا۔ اس دور میں اس بیماری کا کوئی بہتر علاج نہ تھا۔ راسپوٹین نے اس مرتے بچے کو تندرست کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ راسپوٹین کے بے دام غلام بن گئے۔ راسپوٹین روس کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ وہ جو چاہتا بادشاہ اسی کا فرمان جاری کر دیتا۔ راسپوٹین کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے۔ پادری راسپوٹین سے اس لیے نفرت کرنے لگے کہ وہ عیسائیت کا حلیہ خراب کر رہا تھا۔ راسپوٹین لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے اور توبہ کا دروازہ ہی وہ در ہے جو سیدھا خدا کے دربار میں جا کھلتا ہے۔ جو پارسا ہوتا ہے وہ اپنی پاکیزگی پر اتراتا ہے اور خدا کے انعام و اکرام کو اپنا اٹل حق سمجھتا ہے، اور اس کا یہی گھمنڈ اسے خدا کے دائمی فضل سے دور کر دیتا ہے۔ یہ نظریہ شہر میں مقبول ہو کے راسپوٹین کی طاقت بڑھا رہا تھا، اور پادری اس وقت سے ڈر رہے تھے کہ جب راسپوٹین عیسائیت کی شکل بالکل ہی بدل کے رکھ دے گا۔ وہ راسپوٹین کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ شاہی خاندان کے وہ سارے مرد اور دربار کے وہ سارے امراء بھی راسپوٹین کی جان کے دشمن بن چکے تھے، جن کی عورتوں کو وومنائزر راسپوٹین اپنی خوابگاہ میں لے جا چکا تھا۔ وہ خوابگاہ میں بھی ایسی پر اسرار شکتی کا مالک تھا کہ جو عورت ایک بار اس کی آغوش میں چلی جاتی، وہ پھر عمر بھر اس کی رفاقت کے لیے تڑپتی رہتی اور اس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے پر تیار رہتی۔ شہزادوں اور امراء نے جب یہ دیکھا کہ ان کی وہ بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں جو کل تک حیا کی مورتیں تھیں، اب راسپوٹین کے گمراہ کن نظریہ اور اس کی غیر معمولی مردانگی کے زیر اثر ہوس کی پتلیاں بن چکی تھیں، تو روسی رئیسوں اور شہزادوں کے دل جل کر خاک ہونے لگے۔ ایک نوجوان روسی شہزادہ فیلکس یوسوپوف راسپوٹین کا فتنہ ختم کرنے کو ہر حد سے گزرنے پر تیار ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ اور ملکہ کو اپنا غلام بنا لینے اور گناہوں کی تعریف کرنے اور عورتوں کی بے حرمتی بے دھڑک کرنے والے راسپوٹین کی موت پادری، شہزادے، روسا اور بہت سے عوام دل سے چاہتے تھے۔ یوسوپوف نے ایک رات اپنی خوبصورت بیوی سے ملوانے کے بہانے سے راسپوٹین کو اپنے گھر بلایا اور اسے بھاری مقدار میں زہر کھلا دیا، مگر زہریلا کیک کھانے اور زہریلی شراب پینے کے بعد بھی جب راسپوٹین کو کچھ نہ ہوا تو یوسوپوف نے تنگ آ کر پستول نکالا اور اسے 3 گولیاں مار دیں اور پھر اس کی لاش کو دریا کے یخ پانی میں پھینک دیا۔ راسپوٹین کی موت کے بعد اس کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ وہ مرا تو بادشاہ کا تخت و تاج بھی باقی نہ رہا۔ یہی راسپوٹین کی پیش گوئی تھی کہ اسے کچھ ہوا تو روس پہلے جیسا پھر کبھی نہ رہے گا۔ راسپوٹین کے قتل کے بعد روس واقعی بدل گیا، وہاں انقلاب آ گیا، مگر یہ سوال آج تک باقی ہے کہ راسپوٹین نے الیکسی کو تندرست کیسے کر لیا، اور آنے والے وقت کو راسپوٹین اتنی وضاحت کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا تھا، اور زہر نے اس کے جسم پر ذرا بھی اثر کیوں نہ کیا، اور سب سے اہم سوال کہ گناہ کے ذریعے نجات جیسا بےہودہ نظریہ لوگوں کے دل کیسے جیت گیا آخر۔ آپ کے پاس ان میں سے کسی ایک بھی کویسچن کا آنسر ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے گا ضرور۔